بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں لائز ٹی وی اور میں ہوں اسلم پرویز ایڈوکیٹ. آج ہم انشاءاللہ تعالی ایوب بھائی کے ساتھ کچھ نصیحت کی بات کریں گے، سنیں گے. اللہ سے امید کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین، قرآن مجید، قرآن حمید، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ قرآن مجید فرقان حمید ہمیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، زندگی کو نصب العین پرووائڈ کرتا ہے، فراہم کرتا ہے. اگر ہم قرآن اور نبی کی فرمان یعنی حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کو توجہ سے پڑھیں، سمجھیں، عمل کرنے کے لیے اپنے دل کو مائل کریں، تو زندگی بڑی خوبصورت ہو جائے گی اور یہ ہمارا معاشرہ اور معاشرے کے اندر جتنی بھی برائیاں ہیں سب ختم ہو جائے گی. اس لیے کہ قرآن ہمارے دلوں کو تبدیل کرنے والا سائنس ہے. ہم اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے دوبارہ جڑے ہیں ایوب بھائی کے ساتھ. ایوب بھائی السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلم بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. اللہ سے امید ہے کہ سب بھائی خیریت سے ہوں گے. بسم اللہ. اسلم بھائی آج ہم انشاءاللہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 45 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. اسلم بھائی اس میں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اس میں وَاسْتَعِينُوا مطلب مدد طلب کرو، ساتھ ہی صبر اور نماز کا ترجمہ ہے صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو. نماز بھاری ضرور معلوم ہوتی ہے مگر ان لوگوں کو نہیں جو خشوع یعنی دھیان اور عاجزی سے پڑھتے ہیں. اس میں 3 باتوں کا ذکر ہے جو سب سے اہم ہے. نمبر 1 مدد طلب کرو ذریعے نماز سے، اور نمبر 2 ہے صبر، اور نمبر 3 ہے نماز. پہلے ہم بات کریں گے مدد کے لیے حوالے سے. یہاں پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مجھے اگر کوئی پریشانی ہے تو میں نماز کے ذریعے اللہ سے ملاقات ہو کر میں اپنی پریشانی دریافت. جب ہم نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں تو وہ اللہ سے مدد کی درخواست ہے. اس آیات سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ ہم مختلف معاملات میں مختلف قسم کے وظیفے کرتے ہیں. جب اللہ نے ہمیں سیدھا راستہ دکھا ہی دیا ہے کہ نماز سے مدد طلب کرو، تو پھر ان وظیفوں کا کیا مقصد؟ جب اللہ کا کرم ہو جاتا ہے تو وسیلے بھی بن جاتے ہیں، مگر مانگنے میں عاجزی اختیار کرو. اس کے بعد سر ہم صبر کے حوالے سے کچھ بات کریں گے. صبر کے لغوی معنی ہے رکنے کے، یعنی اپنی نفس سے رکنا، یہی صبر کی حقیقت ہے. جو شخص نفس پر غالب شیطانی وسوسوں کو زہر کر لے وہ صابر ہے. جو شخص نفس پر غالب شیطانی وسوسے کو زہر کر لے وہ صابر ہے، اور جو نفس شیطان کے مقابلے میں ہتھیار ڈال دے وہ بے صبر اور شیطان کے گروہ کا ہے. جو شیطان کے آگے ہتھیار ڈال دے. انسانی کردار میں صبر کو ایک اہم مقام حاصل ہے. انسان کو زندگی میں کئی تکلیفوں، صدموں سے گزرنا پڑتا ہے. ان کو برداشت کرنے کے بعد ہی انسان کا وجود اور ایمان قائم رہتا ہے. راہ حق پر چلنے والوں کو کئی رکاوٹوں اور مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ان کا مقابلہ کرنے کے لیے صبر سب سے بڑا ہتھیار ہے. دکھوں اور مصیبتوں کو جھیل کر ہی راہ حق اپنی منزل مقصود پر پہنچتا ہے. قرآن میں صبر کرنے والوں کی خوبیاں اور اوصاف بار بار بیان کیے گئے ہیں، اور صبر کو ایمان کے اعلیٰ ترین درجوں میں رکھا ہے. ارشاد نبوی میں بھی بہت سی فضیلتیں بیان ہوئی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں صبر کے اعلیٰ ترین نمونے پیش کیے ہیں. اس لیے مومن سمجھتا ہے کہ دکھ تکلیف اللہ کی طرف سے ہے اور وہی اسے دور کرنے والا ہے. اس سے اس کی قوت ایمانی میں تقویت ملتی ہے، اور یہ ہی صبر ہے. سورۃ لقمان آیت نمبر 17 جب مصیبت تمہیں پیش آئے اسے برداشت کرو، بے شک یہ بڑے عزم کی بات ہے.
سورۃ لقمان آیت نمبر 17 کا حوالہ دیا ہوں میں نے۔ اس کے بعد اسی کے ساتھ ایک اور صورت ہے، سورۃ بقرہ آیت نمبر 153، آیت نمبر 153، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کی ایک بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ صابر کو اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کا وعدہ دیتا ہے، صابر کو اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کا وعدہ دیتا ہے۔ صبر ایمان کی چمک دمک ہے، صبر و شکر ایمان کامل ہونے کی دلیل ہے۔ صبر نفس ایمان ہے، ایمان صبر اور سخاوت کا نام ہے۔ صبر کا ایمان کے ساتھ وہی تعلق ہے جو سر کا جسم کے ساتھ۔ صبر میری چادر ہے، صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا صبر جس میں شکایت نہ ہو، ایسا صبر جس میں شکایت نہ ہو۔ جس نے غم کا اظہار کیا اس نے صبر نہیں کیا، جس نے غم کا اظہار کیا اس نے صبر نہیں کیا۔ اب سر ہم آتے ہیں نماز کے اوپر۔ یہ دو باتیں ہماری ہو گئی، ایک مدد طلب اور دوسری صبر۔ اب ہم انشاءاللہ آتے ہیں نماز کے اوپر۔ نماز الصلاۃ، الصلاۃ کے لغوی معنی دعا ہے، الصلاۃ کے لغوی معنی دعا ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے، اس کا اہم ترین جز دعا پر ہی مشتمل ہے، اس کا اہم ترین جز دعا پر ہی مشتمل ہے، اس لیے نماز کو یہ نام دیا گیا ہے۔ نماز جیسی عبادت کی ادائیگی اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ خشوع اور خضوع ہم معنی بھی ہے اور معمولی فرق بھی ہے، خشوع اور خضوع ہم معنی بھی ہے اور معمولی فرق بھی ہے۔ خضوع کا تعلق بدن سے ہے اور خشوع کا تعلق آواز، نگاہ اور سکون سے ہے۔ دراصل دل میں خشوع ہو تو اعضاء پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ خشوع اور خضوع نماز کی روح ہے اور یہ نہ ہو تو نماز ایک رسم ہے۔ نماز چونکہ خالص اللہ کے لیے اور پوری توجہ کے ساتھ ادا کرنی چاہیے، اسی حیث حرکت اور فعل سرزد نہیں ہونا چاہیے جو نماز کے اس وصاف کے منافی ہو۔ دست و بسط کھڑا ہونا ہی ادب ہے۔ نماز میں عاجزی و انکساری اور مسکین صورت ہونی چاہیے جو اللہ کو پسند ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب نماز ہے۔ فرمایا وقت پر نماز پڑھنا، اور جس نے نماز چھوڑ دی اس کا کوئی دین نہیں۔ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز تمام ظاہری اور باطنی حقوق کے ساتھ ادا کی جائے۔ ظاہری حقوق تو یہ ہے کہ نماز وقت پر ادا کی جائے، باقاعدہ ادا کی جائے، سنت نبوی کے مطابق تمام ارکان بجا لائے، ایسی کیفیت طاری ہو یعنی محسوس کر رہا ہو گویا میں اپنے معبود کو دیکھ رہا ہوں، ورنہ کم از کم اتنا تو ضرور ہو کہ محسوس کر کے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، محسوس کرے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس ذوق و شوق سے ادا کی ہوئی نماز ہی نماز ہے جسے دین کا ستون اور مومن کی معراج فرمایا گیا ہے۔ جو نماز قائم کرتا ہے وہی دیندار ہے، جو نماز قائم نہیں کرتا وہ بے دین ہے۔ مؤذن جب مسلمان کو نماز اور فلاح کی طرف بلاتا ہے، اگر اس پکار پر لبیک کہتا ہے تو گویا وہ ایمان کی صداقت کی گواہی دیتا ہے، تو گویا وہ ایمان کی صداقت کی گواہی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ نماز ہی وہ عمل ہے جس کے ذریعے سے اس کا اللہ سے رابطہ قائم رہتا ہے، جس کے ذریعے سے اس کا اللہ سے رابطہ قائم رہتا ہے۔ نماز ہی اس کے مسلمان ہونے کی پہچان ہے، نماز ہی برائی سے بچاتی ہے۔ نماز مسلمان کی زندگی کے ہر عمل کو سیدھا رکھتی ہے، نماز مسلمان کی زندگی کے ہر عمل کو سیدھا رکھتی ہے۔ سب سے اہم ترین عبادت نماز ہے، یعنی بندہ 5 وقت جب نماز پڑھتا ہے اس کی حاضری دیتا ہے۔ قرآن بڑے وضاحت کے ساتھ بتاتا ہے کہ میری یاد دہانی کو قائم رکھنے کے لیے نماز کا پابند ہونا ضروری ہے، کہ میری یاد دہانی کو قائم رکھنے
کے لیے نماز کا پابند ہونا ضروری ہے، اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ وقت کی پابندی کے ساتھ لازمی ہونا چاہیے۔ جب وہ اسلام قبول کرتا ہے تو اس پر پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے دین کا علم حاصل کرے۔ اسلم بھائی، آخر میں ایک نصیحت چھوٹی سی کروں گا، پھر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ سکون پانا چاہتے ہو تو نماز 5 وقت شروع کر دو۔ سکون پانا چاہتے ہو تو نماز 5 وقت شروع کر دو، کچھ دن میں زندگی بدل جائے گی انشاءاللہ۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھے ایوب بھائی، جزاک اللہ خیر ایوب بھائی۔ ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ آنے والے ویڈیوز بھی آپ تک ملتی رہے، اور کامنٹس کرنا ہرگز مت بھولیے، کیونکہ جب کامنٹس کریں گے تو اس میں ہماری بھی اصلاح ہوگی اور ہمیں پتہ بھی چلے گا کہ آپ بھائی کیا رائے رکھتے ہیں چینل کے بارے میں، ہمارے بارے میں، ہمارے کام کے بارے میں، ہمارے ویڈیو کے بارے میں۔ ایوب بھائی بات کر رہے تھے وَاسْتَعِینُوا وَالصَّبْرِ بِالصَّلَاةِ، ہم نماز کو قائم کریں، صبر اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔ اگر وقت پر ہم نے نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کیا، اور جس نے نماز لایا ہے اس کے طریقے سے نماز کو ادا کیا، یعنی نماز جو ہے وہ اللہ کے پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے لایا، طریقہ بھی آپ نے بتلایا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز پڑھو ویسے جیسے تم مجھے دیکھتے ہو، تبھی وہ نماز مقبول ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہم اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، زندگی کو اچھا بنانا چاہتے ہیں، ہم اپنی زندگی کے تمام مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں، تو ہم نماز کو قائم کریں، ہمیں سکون بھی ملے گا، صفائی بھی زندگی میں رہے گی، دل کی بھی صفائی ہوگی اور جسم کی بھی۔ صبر کریں تاکہ دشمنوں کی تعداد میں کمی رہے۔ صبر کا مطلب ہی یہی ہے کہ رک جانا، برداشت کرنا، اسی وقت فوراً جواب نہ دینا، سوچ سمجھ کر کے زندگی میں جواب دینے والے خوش رہتے ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے نماز کا خیال رکھیے، نمازی بنیے تاکہ ہماری زندگی اچھی ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔